الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل اور مستقل پروگرام چل رہا ہے. درمیان میں جو ہے وہ رمضان کی وجہ سے پروگرام بند کر دیا گیا تھا. 64 پروگرام کر چکے ہیں اور آج اس کا جو ہے وہ 65واں پروگرام ہے. ریکارڈنگ ابھی نہیں لکھی، بس آج اس کا 65واں پروگرام ہے. سفر تو پھر مجھے ہے لیکن میں نے سوچا آپ ایسے ڈیلے کریں گے تو کافی لیٹ ہو جائے گا. تو ہم دو باتیں انشاءاللہ اس گیپ میں بیان کریں گے. ہیں بڑی دلچسپ بات ہے، بلکہ عوام کو اس سے بڑی دلچسپی ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کیونکہ ہم سن 5 ہجری تک گفتگو کر چکے ہیں اور سن 5 ہجری کے بعد بہت سے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں اور آپ سے معجزے ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہو سکتا ہے 10-12 پروگرام میں یہ بات مکمل ہو. تو ایک تو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات سرزد ہوئے ان کی تفصیل، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تمام انبیاء میں کیا ایسی چیز ہے جو نبی کی خصوصیت ہے اور دوسرے انبیاء میں وہ چیز نہیں ہے، یا اگر دوسرے انبیاء میں ہے تو بہت کم درجے میں ہے اور نبی میں جو ہے بہت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ ہے. تو اس طریقے سے یہ دو باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قبل اس کے کہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں درود اور لاکھوں سلام آپ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو معجزات ہوئے ہیں اس پر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم معجزے پر بات، کوشش ہماری یہ ہوگی، معجزات بے شمار لوگوں نے نقل کی، لیکن ایک بہت بڑے طبقے نے اس بات کو دھیان نہیں رکھا ہے کہ آیا صحیح حدیث سے ثابت ہے. ہم جتنا آپ کو بیان کریں گے صرف اتنا ہی بیان کریں گے جو صحیح ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بہت معجزات دوسرے سن رکھے ہوں، ہو سکتا ہے ان کا ذکر بھی نہیں کریں، لیکن ہم جتنا ذکر کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو ذکر کریں گے وہ صحیح ہوگا. جو ہمارے علم میں نہیں ہے، جو نہیں ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارے علم کے مطابق وہ صحت کے درجے کو نہیں ہے، لہذا ہم ان کو بیان نہیں کریں گے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں معجزہ ہے. معجزہ کے اصل معنی اردو میں جو لوگ سمجھتے ہیں، عربی کے لفظ کہتے ہیں ہم اردو میں عاجز ہونا، میں آپ سے عاجز ہوں. اصل میں معجزہ لفظ جو ہے اس کے معنی ہے عاجز ہونا. جو چیز بندہ پیش کر رہا ہے آپ ویسا پیش نہیں کر سکتے، آپ عاجز ہیں، لہذا اس کا نام کیا ہے؟ معجزہ. عاجز کر دینے والی چیز کہ آدمی دیکھے خود کر نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہوئی اور آپ نے مشکیزہ میں ہاتھ ڈال دیا اور پانی آیا. کوئی بھی انسان وہ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، عاجز ہے، لہذا اس کا نام معجزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ معجزے کی مختصر تعریف ہے. اچھا، معجزے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز، جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ناممکنات میں سے ہے لیکن ہے صحیح. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی عقل میں نہ آنے والی ہے. ایک بات جملہ اور نوٹ کر لو، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس سلسلے میں کہ اگر معجزہ قرآن کریم سے ثابت ہے یا صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی انکار کرتا ہے تو کفر کرتا ہے. ایک آدمی یہ
کہتا ہے کہ مجھے اس معجزے کے بارے میں جو حدیث ملی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہٰذا میں اس پر نہیں مانتا، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن وہ کہتا تھا ہم نے یہ ممکن ہی نہیں ہے، سب بیکار بکواس تم لوگوں نے سب کہانیاں کر رکھی۔ اگر ایسی گفتگو کرتا ہے اور وہ چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری اور سمندر میں جو ہے وہ راستہ بنا، ایک آدمی کہتا نہیں یہ سب تم لوگوں نے اپنی طرف سے، اس کے معنی ہی کچھ دوسرے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بات کو مطلب جو امت مسلمہ کا کم پڑھا لکھا طبقہ وہ کبھی معجزے کا انکار نہیں کرتا۔ معجزے کے منکر ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اپنی عقل پہ بڑا نہ ہو، تو لہٰذا ایسے بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے جنہوں نے معجزے کا انکار کر دیا اور سارے معجزوں کا انکار کیا۔ تو معجزے کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ کہ جو قرآن کریم سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہے تو ایسی شکل میں وہ کفر کرتا ہے، کافر کی لسٹ میں اس کا نام شمار کیا جائے گا۔ تو معجزے کی مختلف قسمیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوری لسٹ آپ کو بیان کریں گے کہ کس قسم کے معجزات سرزد ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے معجزے ہیں جن کا تعلق ٹریٹمنٹ سے ہے، علاج سے ہے۔ کچھ معجزے ایسے ہیں جو ضرورت کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے سرزد فرمائے ہیں۔ کچھ معجزے وہ ہیں کہ سامنے والے نے چیلنج کیا اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اور پروردگار عالم نے اس کو کیا کر دیا، قبول کر لیا۔ کچھ معجزے ایسے ہیں کہ ڈیمانڈ میں نبی کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کیا کر دیا، معجزہ ظاہر فرما دی۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے معجزے ہیں۔ تو ایک ایک بار ہم اسی بات کرتے ہیں کہ کبھی تو واقعے کے خلاف معجزہ ہوتا ہے، جیسے سانپ کا لاٹھی بن جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے واقعہ تو ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا وقت نہیں ہوتا ہے اور واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دم بادل نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مردوں نے آ کر کے اللہ رسول ایک دم پریشان ہے پانی کی وجہ سے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، کہیں کچھ ایک دم آسمان صاف، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھر بارش ہو جائے۔ حالانکہ بارش ہونا ممکنات میں سے ایسا نہیں ناممکن ہے، لیکن جس ماحول میں دعا کی جا رہی ہے وہاں بارش کا کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ضرور فرمائی۔ اس طریقے سے مختلف انداز میں معجزات ہوتے ہیں۔ معجزے کے بارے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کافی کنفیوز ہوئے، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معجزے کی بنیاد ہی پر ایک بہت بڑا طبقہ عیسائیت کا کیا ہے خدا مان رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دو صفت ایسی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ زبردست کنفیوز ہیں۔ نمبر ایک کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، نمبر دو مردے کو کہتے تھے اٹھ جا اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب یہ دونوں صفت ایسی ہے جو ڈائریکٹ کس کی صفت ہے، اللہ کی، لہٰذا وہ یہ کہہ بیٹھے کتاب جو ہے وہ یہ کیا ہے خدا ہے، اور اگر خدا نہیں تو کم سے کم خدا کے بیٹے تو ضرور ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں زبردست کنفیوز ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں بھی اللہ کو یہ بات یقینی بات ہے، سب کچھ جاننے والا پروردگار عالم ہے، لہذا اس نے جو ہمارے قیامت تک ہم کو کنفیوژن ہونے والا تھا اس کنفیوژن کو قرآن کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی کہ وہ معجزہ، سب سے پہلی بات معجزہ جس نبی سے بھی ہو رہا ہے اس میں اس کا خود کا کمال نہیں ہے، کمال صرف اتنا ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کرا رہا ہے، کرانے والا کون ہے، مالک حقیقی۔ یہ اس نے بڑے واضح انداز میں ہم کو پیغام قرآن مجید کے ذریعے دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وما کان لرسول، کسی رسول کے بس میں نہیں ہے ان یاتی بآیۃ کہ وہ کوئی معجزہ پیش کرے الا باذن اللہ، بغیر رب کی اجازت کے۔ بڑے ڈیمانڈ کے لوگوں نے کبھی کبھی ہم کیا، آگے ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کرنے کے باوجود بھی معجزات کیوں نہیں سرزد کروائے،
حالانکہ وہی نبی ہے، اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. وہی نبی سے یہودی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کل بتا دیں گے اور جبریل علیہ السلام نہیں آئے. تو ایسا جان بوجھ کر رد کیا ہے. تو ایک جو عقیدہ خراب ہونے والا تھا اس کو قرآن مجید نے ہم کو گائیڈ کر دیا کہ دیکھو رسول بذات خود معجزہ لانے پر قادر نہیں ہے. پروردگار عالم کی حقیقت میں مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی چاہت ہے، لیکن وہ اپنے اس نیک محبوب بندے کے ذریعے اس معجزے کو ثابت کراتا ہے. اس لیے قرآن مجید کی آیت کہ کسی نبی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک بھی آیت ایک معجزہ بھی پیش کر دے الا باذن اللہ، بغیر پروردگار عالم کی اجازت کے. یہی ہم کو بھی عقیدہ رکھنا ہے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انبیاء کے سردار ہیں اور ہر انبیاء سے زیادہ اس معاملے میں اونچا درجہ رکھتے معجزات میں، ان کے بارے میں زیادہ کنفیوز ہونے کے چانسز تھے. لہٰذا قرآن مجید نے آپ کی زبان سے کہلوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے لا املک لنفسی شیئا، کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. جو تم مجھ سے سمجھتے ہو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرے کچھ بس میں نہیں. میرے بس میں صرف یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں اور پروردگار عالم چاہے تو اپروول کر دے اور چاہے تو کیا کر دے، ریفیوز کر دے. 99.9% چانس ہوتا ہے کہ اپروول ہوتا ہے. اللہ کے رسول جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 99.9% چانس کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپروول ہو جاتا ہے. 0.1% وہ اپروول نہیں کرتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. پھر اس کے بعد کہتا ہے قل لا املک لنفسی شیئا نفعا، نہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا ذرہ برابر مالک نہیں. اگر ایسی بات ہوتی وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبَ، اگر میں یہ جان جاتا کہ کل کیا ہونا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے ساری خیر کی چیزوں کو اکٹھا کر لیتا. جیسے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل یہ ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اپنا پروٹیکشن لے لیں گے، پریکاشن ہو جائیں گے. ایک آدمی پلین میں جا رہا ہو تو معلوم ہے کہ یہ پلین کل کریش ہونے والا ہے، بتائیے کوئی ایک آدمی اس میں بیٹھے گا؟ کبھی زندگی میں نہیں بیٹھ سکتا. اسی لیے تو ہم بلا نہیں ہے نا کہ کل کیا ہونے والا ہے. یہ اگر معلوم ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ پتا ہو جائے. خدا میں اور ہم میں بنیادی فرق یہی ہے، کل تو درکنار ہے، اگلا لمحہ نہیں معلوم ہے کیا ہونا ہے. اگر اس چیز کا علم ہو جائے تو ہم خدائی دعویٰ کر بیٹھے ہیں. پروردگار عالم اپنے نبی کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور مجھے ذرہ برابر کوئی برائی پہنچتی ہی نہیں. برائی سے مراد کوئی تکلیف پہنچتی نہیں. میں پہلے سے اس کا کیا کرتا؟ پریکاشن، اس سے پہلے الرٹ ہو جاتا وہ برائی. لیکن میں نہیں جانتا کہ آگے کرنا کیا ہونے والا. مثال کے طور پر آپ کو اپنے چچا حضرت حمزہ سے کتنی محبت ہے. حضرت حمزہ سے محبت کی کئی وجوہات ہیں. حضرت حمزہ اور نبی کے صاحب عمر میں تھوڑا سے فرق ہے. یہ دونوں ساتھ کھیلے کودے لوگ ہیں. زبردست بہادر قسم کی آدمی ہے. رشتے میں چچا ہے، چچا کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے اسلامی شریعت میں. جنگ احد میں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کل میرے چچا شہید ہونے والے ہیں تو آپ کبھی چچا کو جنگ میں نہیں گئے. کل میرے چچا کو جنگ میں میدان میں لے جایا جائے گا کیونکہ کل ان کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا ان کی جان. اور اگر جانتے بوجھتے بھیجنا، اگر یہ معلوم تھا کہ کل یہ ہونے والا اور جان بوجھ کر بھیج رہا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ رونا اور تکلیف ظاہر کرنا پھر یہ کوئی ہوتا نہ ہوتا. پورا ڈرامہ ہے زندگی. کیا آپ کو سب کچھ معلوم بھی ہے پھر ڈرامہ بھی کر رہے ہیں. زیادہ ایسا کبھی آپ عقیدہ نہیں رکھیں. قرآن مجید کی آیت ہے کہ کل کے بارے میں کیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. وما مسنی السوء الا انا، میں دیکھو صرف ڈرانے والا. ان سے بتا دو کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو
جو قوم میری بات کو مانتی ہے. لہذا معجزے کے بارے میں جو بنیادی طور پہ کنفیوژن ہونا تھا، اس آیت نے اس کنفیوژن کو ختم کیا کہ آپ کو اور ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ معجزہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ہوا ہے، لیکن صاحب معجزہ یعنی جس کے ذریعے سے معجزہ ہوا ہے، اس میں اس کا صرف دخل یہ ہے کہ دعا کر سکتا ہے. واقع کر دے اس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے. یہ پروردگار عالم کا ہی کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کو جب اللہ تعالیٰ نے 5 سال بڑے بڑے معجزے دیے، جس میں سے پرندے کا اڑا دینا، کھانا بتا دینا کیا کھا کر آئے ہیں، گھر میں کیا اسٹور ہے تمہارے بتا دینا، مردے کو جو ہے وہ زندہ کر دینا، برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیر دینا، ان سب جگہ پرانے مجید نے کہا اللہ بإذن اللہ، اللہ میں کچھ نہیں کرتا سوائے اللہ کے حکم، میں کچھ نہیں کرتا تھا. ہر مرتبہ یہ جملہ دہرایا قرآن مجید نے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کس کے حکم سے ہے؟ پروردگار عالم کے حکم سے. اب لوگ معجزے کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، معجزے کے انکار کی جو بنیادی وجہ ہے، اور کبھی آپ نے میری بات سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، ایک ماڈرن شرک ہے. ایک کیسا شرک ہے؟ ماڈرن شرک. یہ ماڈرن شرک میں کیا ہے؟ یہ سائنس کی ایجاد ہے. سائنس نے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ ہر چیز کے اندر ایک صفت ہے. مطلب پانی کی کوالٹی کیا ہے؟ پہنا. آگ کی صفت کیا ہے؟ جلا دینا. اس نے یہ ہم کو باور کرا دیا کہ ہر چیز کے اندر صفت ہے، لہذا یہ صفت کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ چھو منتر کر کے اس صفت کو ختم کر دے. اور معجزے میں ہوتا ہے یہ کہ جو اوریجنل صفت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آگ ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم کو جلانے کا نہیں. چھری ہے، اس کو حکم ہو گیا کاٹنے کا نہیں. سمندر ہے، اس کو حکم ہو گیا موسیٰ کا ڈبونے کا نہیں. تو جو صفت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، سائنس نے یہ ہم کو باور کرا دیا کہ اس کی صفت کو کبھی سب سید احمد جیسا قابل آدمی سارے معجزے کا انکار کرتا ہے، کہتے کوئی معجزہ ہوا ہی نہیں. اور جو قرآن میں لکھا ہے معجزہ، وہ ایک مثال دی گئی ہے، وہ حقیقت میں کچھ ہوا نہیں. تو حقیقت میں انکار کی بنیادی وجہ کیا؟ اگر وہ مانتے ہیں تو سائنس کا انکار کرنا پڑتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے بہت پیارا جواب دیا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہے، آگ کے اندر جلانے کی صفت. سوال ابھی بھی کھڑا ہے کہ آگ جلاتی کس طرح ہے؟ کون اس کے اندر جلانے کی صفت رکھا ہے؟ جو جلانے کی صفت رکھا ہے، اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو وہ جلانے کی صفت ٹھیک ہی کہتا ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم تو اس وقت ہوتی کہ ہم کہتے ہیں کہ جلانے کی صفت رکھنے والا کوئی دوسرا ہے اور چھیننے کی صفت رکھنے والا کوئی دوسرا ہے، تب دونوں میں فائٹنگ ہو سکتی تھی. جس نے جلانے کی صفت رکھی ہے وہی جلانے کی صفت کو کیا کر رہا ہے؟ کھینچ لے رہا ہے. کیا بات کا ہو گئی پتا ہو گئی. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حقیقت میں یہ جو آپ نے تصدیق کیا کہ ہر چیز کے اندر جو صفت ہے وہ ہر حال میں اپنا اثر دکھلائے گی، لیکن ساری کی ساری صفت اللہ کے حکم پر آج بھی منحصر ہے، اسی کے حکم پر ڈپینڈ کرتی ہے. زیادہ جب وہ چاہتا ہے جس بندے کے ساتھ وہ اپنی صفت کو کیا کرتا ہے، وہاں سے کھینچ لیتا ہے اور معاملہ کیا ہوتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. تو انکار کرنے کی بنیاد ماڈرن شرک ہے. وہ شرک یہی ہے، ہمارے دماغ میں بات آتی ہے نا کہ یہ چیز اس کے اندر یہ صفت ایسا کہتے ہیں کہ وہ جلا نہیں سکتی، ایسا کہتے ہیں کہ پانی میں ڈبو ہے، کیونکہ سائنس نے ہم کو باور کرا ہے. اسی لیے اس کا نام ماڈرن شرک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماڈرن شرک میں ایک چیز اور داخل ہے. صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں، اونٹ بہترین ہے، چارا ہوا ہے، کھانا کھایا ہوا ہے. اللہ کے رسول تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ جب سواری بیٹھو تو بہت توقع ہوگا، جبکہ وہ میرے قبضے میں کھانا کھایا ہوا ہے، بہترین ہے، لیکن ابھی بھی کس پر بھروسہ کر کے سفر کرنا ہے؟ پروردگار اعظم کے اوپر.
آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ گاڑی ہماری نہیں ہے. ہمارے مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول بھرا ہوا ہے, گاڑی نہیں ہے, ہم 5 گھنٹے میں پیٹرول پہنچ جائیں گے. ابھی بھی گاڑی نہیں ہونے کے باوجود بھی پہنچانا پروردگار عالم کے ذمہ ہے. نئی گاڑیاں بھی فیل ہوتی ہیں. کیا ضروری ہے کہ پرانی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ ایکسیڈنٹ والا کو کیا معلوم کہ نہیں آ رہی ہے, پرانی آ رہی ہے. لہذا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی وہ یہ کہ اسباب سارے مہیا ہوتا رہو, لیکن اس کے بعد بھروسہ کس پر کرو؟ پروردگار عالم کی ذات پر. ایک بدو آیا, اس نے بتایا, اس کو یہ معلوم تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اونٹ سے آیا, اللہ کے رسول نے سوال کیا, اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کی تو تعلیم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو, میں اونٹ سے آیا ہوں, اس کو چھوڑ دے دو. اللہ توکل کر لگا, اس اللہ چاہے گا تو رکا رہے گا, اللہ چاہے گا تو بات جائے گا, بات دے دو. حضور نے فرمایا توکل اللہ کا مطلب پہلے ساری چیزیں آپ احتیاط کر لیں. احتیاط میں کیا ہے؟ اونٹ کو رسی سے باندھ دو, ثم توکل اللہ, احتیاط ثم توکل اللہ. بنگلور جانا ہے, کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ جان رہے ہیں پہنچ جائے گا, ایسے نہیں پہنچو گے. پہلے ساری چیزیں اکٹھی کرنی پڑے گی, اس کے باوجود آپ مسلمان کو کیا تربیت کرائی جا رہی ہے؟ توکل اللہ. اللہ کے رسول میں پہلے اونٹ کو باندھ, ثم توکل اللہ, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. کیا اب ہم نے ساری تدبیر اختیار کر لی. اب اگر اللہ چاہے گا تو اونٹ دروازے پر رہے گا, اور اللہ چاہے گا تو اونٹ دروازے سے کھول کر کے, کیونکہ وہ رسی توڑ کر جا بھی سکتا ہے. رسی جیسے کھلی جا سکتا ہے ویسے توڑ کر کے بھی جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو شرک ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک شرک ہوتا ہے, اور اس شرک میں ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ظاہر اس میں زمینی شامل ہوتا ہے. بات جگہ جو ہے وہ نہ جاننے میں بڑی سلامتی ہوتی ہے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دنیا کو انہوں نے مان رکھا ہے کہ یہ اس کے صفت ہے, وہ صفت ہوگی, اس صفت کے خلاف دنیا چل نہیں سکتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس رب نے صفت رکھی ہے وہ رب صفت چھین بھی سکتا ہے. نمبر 2, خدا کا جو انکار کرتے ہیں وہ معجزے کا انکار کرتے ہیں. بڑی بات ہے, جس نے خدا کا انکار کر رکھا ہے وہ معجزے کا اقرار کر نہیں سکتا. دیکھیں ایک مسلمان تو لاجیکلی بھی معجزے کا اقرار کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ آپ اور ہم سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں, قرآن اللہ کے رسول کو لا کر کے دیتے ہیں. جبریل کا جہاں سے آنے کی بات کہی جا رہی, سائنس آج تک کبھی زندگی میں اس کو سرزن کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہاں سے. پہلی بات تو کہتے ہیں وہاں کوئی چیز ہی نہیں, کہتے ہیں آسمان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, یہ ہماری نظر انتہا ہے, لہذا وہ آسمان ہے. تو ہم تو اور آپ مسلمان ہی ہوتے ہیں کس چیز پر؟ پہلے آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جبریل آئے ہیں, اللہ کے رسول کو قرآن کریم دیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو ہم تو انکار کر ہی نہیں سکتے معجزے کا. ہمارا تو گویا کہ اسلام کی پہلا جو زینہ ہے وہ زینہ ہی کس چیز پر ڈیپینڈ ہے؟ وہ ڈیپینڈ ہی اس بات پر ہے کہ آپ کو اسباب سے ہٹ کر کے ایمان لانا ہے. لہذا مسلمان کے لیے لاجیکلی بھی یہ ہے کہ وہ معجزے کا اقرار کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, کچھ لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں, خاص کر اس میں بڑے بڑے فلسفے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا, الگ الگ فارمولا ہے. ایک طبقہ کہتا ہے میرے حساب میں خود سے پیدا ہو گئی, جو خود سے پیدا ہو گئی معجزے وہ مانتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں, پیدا تو اللہ نے کیا, سب کے اندر ساری صفت رکھ دی, لیکن اب وہ مجبور ہے وہ اس صفت کو کٹ نہیں کرتا. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ صاحب اللہ مجبور نہیں, اللہ ہر لمحے اپنی طاقت ویسے ہی رکھتا ہے جس طریقے سے پہلے سے وہ رکھتا تھا. لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. ایک بات اور ذکر کر کے اپنی بات اور ختم کریں گے. یہ معجزے کے طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں. میں 4-5 چیزوں کا نام لے رہا ہوں. ایک معجزہ ہوتا ہے, ایک کرامت ہوتی ہے, ایک سحر ہوتا ہے, ایک ہپنوٹزم ہوتا ہے, ایک میسمرزم ہوتا ہے.
یہ 5 چیزیں بڑی بنیادی طور پر ہوتی ہیں، وہ بھی ویسے ہی کمال دکھلاتی ہیں جیسے معجزہ کمال دکھلاتا ہے. بھائی جادوگر ہے، جو موسیٰ نے دکھلایا وہی جادوگر نے بھی دکھلایا تھا، اس نے دکھلایا تھا، دونوں میں فرق تھا. پر اس نے بھی ڈنڈا پھینکا، اس نے رسی پھینکا، وہ سانپ بن گئی، انہوں نے ڈنڈا پھینکا، سانپ بن گیا. اب آپ یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ والا تو معجزہ ہے اور یہ والا جو ہے وہ کیا ہے؟ جادو. یہ ایک بڑا مارکت العارف سوال ہے. بہت جواب الگ الگ دیے گئے ہیں کہ یہ پہچان ہے، وہ پہچان ہے. میں آپ کو ایک مختصر بات بتا دیتا ہوں. جو معجزہ دکھلائے گا اس دکھلانے سے اس کی ذات کو فائدہ مطلوب نہیں ہوگا. جو جادو دکھلائے گا اس سے اس کے نفس کو کیا ہے؟ فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے جادوگر نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے سے پہلے بادشاہ سے کیا کہا فرعون سے کہ اگر ہم نے جادو دکھلایا اور ہم کمپٹیشن میں جیت گئے تو یہ بتاؤ مجھے کیا ملے گا؟ سارا معاملہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ہم اپنے کونسل کے ممبر بنا دیں گے. اب تو کارپوریٹر کے ممبر کی اتنی پرابلم ہوتی ہے تو کونسل کے ممبر بنا رہا تھا ایڈوائزری. انہوں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے کونسل کا ممبر بنا دیں گے اگر تم لوگ کمپٹیشن میں جیت گئے. تو پہلا بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ جو جادوگر ہوتا ہے اس جادو سے اس کے مفاد کا ذاتی پرسنلی فائدہ ہوتا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے اس سے امت کو اللہ کی طرف بلانا مقصد ہوتا ہے، یا امت کی ضرورت کو مد نظر رکھتا ہے، یا کفار کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کرتا ہے اور اپنی کالر نہیں چھاڑتا. یہ دوسرا فرق ہے. طاہر اگر جیت جائے گا تو کیا بولے گا؟ اس دنیا کے ہم چیمپئن ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیتنے کے بعد رب کا شکر ادا کرے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہماری کالر کا کمال نہیں ہے. یہ دوسرا فرق ہوتا ہے کہ جادوگر جو کرے گا اپنا کمال بتائے گا، معجزہ جو دکھلائے گا نبی وہ کس کا کمال بتائے گا؟ پروردگار عالم کا کمال بتائے گا. یہ دو بنیادی فرق ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں. اچھا، یہ جو کرامت ہے یہ ہیپنوٹزم ہے، یہ میسمرزم. ہیپنوٹزم اور میسمرزم تو حقیقت میں کیا ہے؟ آنکھوں کا کمال ہے. آنکھوں کی پریکٹس کو اتنا زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ آدمی کو بعض چیزیں بہت دور کی نظر آنے لگتی ہیں. اس میں اس کا نہ کچھ پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، بس صرف پریکٹس کرتا ہے. رہا یہ کرامت پروردگار عالم کی جانب سے ہی ہوتی ہے. غیر مسلم سے بھی ہو سکتی ہے، مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے. مسلمان سے اگر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، غیر مسلم سے ہوتی ہے تو اس کو کرامت نہیں کہتے. سب سے بڑی کرامت دجال دکھلائے گا. دجال سے بڑی کرامت کوئی دنیا میں نہیں دکھلائے گا اب تک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے کر دیا کہ ہر نبی نے اپنی امت سے کہا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی بعض روایتیں ایسی بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من فتنة مسیح الدجال، اللہ میں دجال کے فتنے سے جو ہے وہ پناہ چاہتا. تو حقیقت میں کرامت کسی کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. اگر کرامت بزرگی کی دلیل ہے تو دجال سب سے بڑا بزرگ ہے. بات سمجھ آئی؟ لیکن اللہ کے نیک بندوں سے کرامت سرزد ہو جاتی ہے. اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تب تو کرامت ہے، اور اگر اللہ کا بندہ نہیں ہے تو ہمارے لیے آزمائش ہے. اگر نیک بندہ نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے ذریعے ہم کو آزمایا جا رہا ہے. بی الرٹ. آپ کو حیرت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ روحانیت کی چوٹی پر ہیں، آپ کے سامنے ایک آدمی کرامت دکھلاتا ہے. آپ کو حیرت کہ اللہ کا رسول جیسا شخص مدینے میں موجود ہے اور ایک بندہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت دکھلاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر دو کو زیادہ تو اس کو ختم کر دیا، بہت فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ دجالی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال ہے تو دجال کے قاتل عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ عیسیٰ نہیں. اور ہاں یہ باطل ہے تو باطل خود وقت ختم ہو جائے گا، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جا کر کے، وہ چھوٹا بچہ ہے 10-15 سال کا، شروع سے جس دن سے پیدا ہوا اس دن سے کرامت دکھلا رہا ہے، 12 سال کا تھا، کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول مدینے میں گزرے لوگوں میں یہی ہے وہ دکھلاتا ہے، تو جا کر کے پیچھے اس کے چونکے، حضور نے پوچھا تمہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کیا کہتا ہے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ 15 سال کا چھوکرا بول رہا ہے نبی کی مدد سے. آپ اندر کیا کریں کہ کتنی بڑی شرارت اس کی رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول سے اس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ روحانیت کے چوٹی پر فائد ہے. لہٰذا اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ کسی آدمی سے کرامت ہو گئی جس کا مطلب بہت بڑا بزرگ ہے. اللہ کے ایک بندوں سے کرامت ہو جاتی ہے، لیکن کرامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بزرگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کرامت پر ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو بزرگوں سے کرامت ہوتی ہے اس میں سے ایک بڑی وجہ تو بزرگی کی کمزوری ہے. کرامت بزرگی کی کمزوری ہے. 1% حقیقت میں کرامت بزرگی کی بزرگی ہے. میں اس کو ایک مثال لے کر سمجھاتا ہوں. انہوں نے مثال دی، میں دوسری مثال دے رہا ہوں. ایک بچہ LKG میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے، روتا مزہ کر کے، ٹیچر اس کو ایک چاکلیٹ دیتی، چپ ہو جاتا. اب آ کر کے گھر کہتا امی میں بہت اچھا بچہ ہوں، امی ٹیچر نے مجھے چاکلیٹ دی. یہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا بچہ ہوں لہٰذا چاکلیٹ پا رہا ہوں. تو جو بچہ نہیں رو رہا تو اس کو چاکلیٹ نہیں ملی، چاکلیٹ ملی اسی کو جو رو رہا تھا. آپ یقینی بات ہے جب اس نے دیکھا 10 بچوں کو چاکلیٹ نہیں ملی، ہم کو چاکلیٹ ملی، تو اپنی امی سے کیا بولتا ہے، امی میں کلاس میں بہت نمبر 1 بچہ ہوں، مجھے ٹیچر نے چاکلیٹ دیا. یہ حقیقت میں چاکلیٹ جو اس کو کرامت نظر آ رہی ہے یہ تمہارے اسکول جانے کی کمزوری کی وجہ سے دیا گیا. اس کو چاکلیٹ کو کرامت نہیں سمجھو. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بزرگ اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے تو چونکہ یہ راستہ ہے بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا کٹھن ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا دور چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پیر پیچھے کھسکنے لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے. ایسی جگہ پر جہاں سے وہ پیر بیٹھ کر لگانا چاہتا ہے وہاں پر اللہ ایک کرامت سرد کرا دیتا ہے اس سے. اچھا جب کرامت سرد ہو جاتی ہے، اس کو چاکلیٹ مل جاتی نا، تو اب یہ کیا ہوتا، اس کو تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا کہ نہیں اللہ کی نگاہ میں کچھ ہماری حیثیت پھیلی، لہٰذا وہ آگے بڑھتا ہے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاکلیٹ دی گئی، یہ جو کرامت دی گئی حقیقت میں بیک گیئر لگانے کی وجہ سے دی گئی. اسی لیے صحابہ کبھی بیک گیئر نہیں لگاتے، لہٰذا صحابہ سے کرامت سب نہیں ہوتی. صحابہ سمجھ میں نہیں چلی، صحابہ ایمان کے اس درجے پر فائد ہوتے ہیں کہ کتنی بھی مشکلات ہو جائے تو ریورس گیئر نہیں لگاتے. لہذا سب سے کم کرامت کس سے صدر ہوتی ہے، صحابہ سے. سب سے زیادہ کرامت صدر کس سے ہوتی ہے، جو زیادہ جس کے تربیت میں موجود ہے. جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ چاکلیٹ ملتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھے بچے کو ایکسلنٹ ہونے کی بنیاد پر ٹیچر کیا کرتی ہے، ایک چاکلیٹ دے دیتی. یہ حقیقت میں کرامت ہے. پروردگار عالم اپنے ولیوں سے، اپنے بزرگوں سے کبھی کبھی کرامت سرزد کرا دیتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت اور احترام کیا ہو جائے، بلند ہو جائے. تو یہ سمجھنے پر کہ کرامت بزرگی کی دلیل نہیں ہے، بزرگوں سے کرامت ہو سکتی ہے. اچھا ایک بات اور کرنی تھی لیکن 35 منٹ ہو گئے ہیں. چھوٹی سی باتیں بیان کرتے ہیں 2 منٹ کے اندر. معجزے 4 طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیے گئے ہیں. ایک تو بطور ضرورت کے، جیسے پانی کی شارٹیج ہو گئی، اللہ نے معجزہ دے دیا، پانی سب کے لیے کافی ہو گیا. بطور چیلنج کے، کفار نے چیلنج کیا کہ اگر تم نبی ہو تو چاند کے اندر ٹکڑے کر دو. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار عالم نے چاند کو بطور چیلنج کے. تیسرا بطور بزرگی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے میں ٹیپ لگا کے خطبہ دیتے تھے. ایک کارپینٹر صحابی تھے،
انہوں نے کہ تھوڑا سا اچھا تھا ممبر بنا دیا کہ آپ اللہ رسول پر بیٹھ کر آرام دیجیے. آپ نے اس ممبر کو یوز کیا, وہ تنا جو ہے وہ رونے لگا, اور اتنا رونے لگا, آواز اس طریقے سے آئی کہ صحابہ نے بھی اس کی آواز کو سنا. اللہ کے رسول نے جا کر